علیک یا ابا عبداللہ۔ بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے سے با نہیں ہوتے۔ یہ کیسی فوج بے حیا تھی، میرے علی اصغر کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دے۔ سجاد کھانے کو دیکھتے تو روتے تھے، پانی کو دیکھتے تھے روتے تھے۔ میرا بیمار امام سید سجاد، اللہ اکبر، مدینہ میں کسی پردیسی کو دیکھتے تھے نا تو اس سے پوچھتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ تیری موت ہو جائے یہاں پر تو کیا کوئی تجھے غسل و کفن دے دے گا؟ وہ کہتا ہے کہ فرزند رسول میں غریب الوطن تو ضرور ہوں۔ ایک جملہ ہے بڑا دل کو لگے گا، یہ کہتا تھا فرزند رسول میں غریب الوطن ہوں، میں یہاں اکیلا تنہا ہوں، لیکن میں مسلمان ہوں، تو اگر میں مر گیا تو کوئی نہ کوئی تو آئے گا مجھ غریب کو بھی غسل و کفن دے دے گا، کوئی نہ کوئی آئے گا مجھ غریب کو دفنا دے گا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ اور سجاد مدینے سے کربلا کا رخ کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بابا مدینہ میں کوئی غریب الوطن مسلمان بھی ہو، کوئی ایک تنہا ہو، وہ غسل و کفن کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا۔ بابا آپ کربلا کی زمین پر دیکھو، ہر امام مظلوم ہے، ہر امام مظلوم ہے، کسی کو زہر سے مارا گیا، کسی کو تلوار سے، لیکن کسی امام کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن نہیں رہا، کسی امام کا لاشا 3 دن تک نہیں پڑا رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ سید سجاد جب آئے تھے نا معجزے سے دفنانے اپنے بابا کو، میں آؤں گا تابوت سجاد پر، ذرا جملہ سن لو، خدا آپ کو کربلا لے کر جائے۔ آج بھی بنی اسد کا قبیلہ جو ہے نا 13 محرم کو باہر نکلتا ہے، آتا ہے زری کے سامنے بنی اسد کی عورتیں، اور آ کر کہتی ہیں کہ مولا ہمارے بزرگوں نے آپ سے وعدہ لیا تھا، ہم اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، اس وعدے کو نبھانے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے کہ جب حسین پہنچے تھے نا کربلا تو بنی اسد والوں کو بلایا تھا، زمین خریدی، پھر انہیں ہبہ کر دی کہ جاؤ لے جاؤ۔ کہا مولا آپ زمین خریدتے کیوں ہیں، ویسے ہی قیام کیجیے۔ کہا نہیں، مجھے چند دنوں کے لیے نہیں رہنا یہاں پر، ہائے ہائے، مجھے قیامت تک کے لیے یہیں پر رہنا، تو میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں یہ زمین، لیکن دیکھو میری 2 باتیں ہیں، وصیتیں، وہ ضرور ماننا۔ پہلی یہ کہ اگر میرا کوئی زائر میری زیارت کے لیے آئے نا، جو مجھے زائرین ماشاءاللہ جو جا چکے ہیں وہ محسوس کریں گے اس بات کو، مولانا نے کہا میرا زائر کوئی زیارت کے لیے آئے نا تو اسے دیکھو 3 دن تک مہمان بنا کے رکھنا، 3 دن تک کھانا کھلانا، 3 دن تک پانی پلانا، میرا کوئی زائر پیاسا نہ رہنے پائے۔ ہاں ماشاءاللہ، تھوڑا سا آوازوں کو آزاد کر کے رونا، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوا غم امام حسین کے۔ یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو کہتے تھے ورحم الصرخۃ التی کانت لنا، پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے نام پر بلند ہوتی ہیں، تو ان آنکھوں پر رحم فرما جن پر ہمارے نام سے آنسو بہتے ہیں، تو ان رخساروں پر رحم فرما جن کے رنگ بدل گئے ہمارے نام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو امام نے کہا دیکھو، امام خود تو 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، لیکن کہا میرا زائر پیاسا نہیں رہنے پائے، بھوکا نہیں رہنے پائے۔ تو جو نجف سے کربلا جاتے ہیں نا، آج بھی دیکھو کتنا سبیل کا اہتمام ہوتا ہے، یہ حسین کی ایک وصیت کا صدقہ ہے کہ حسین کا کوئی زائر بھوکا پیاسا نہیں رہنے پائے۔ کہ دوسری وصیت یہ ہے کہ جب یزیدی فوج چلی جائے گی نا، ہائے ہائے ہائے، امام کو گزارا گیا تھا اپنے بابا کے لاشے کے سامنے سے۔ دیکھو یہاں پر کتنے باہر سے مومنین ہوں گے کہ جن کے عزیز رشتہ دار باہر ہوں گے، کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کسی کے باپ کا تو بیٹا کتنا تڑپتا ہے کہ میں پہنچ جاؤں جنازے پر، کسی طریقے سے مجھے فلائٹ مل جائے میں پہنچ جاؤں جنازے پر۔ کبھی کوئی ایسا بیٹا بھی دیکھا ہے کہ باپ کا لاشا سامنے رکھا ہو اور وہ باپ کا لاشا چھوڑ کر جا رہا، لہذا سجاد کا جسم کانپ رہا تھا، زینب نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب مولا سجاد کی توجہ وہاں ہوئی نا تو بی بی نے کہا کہ اے بیٹا سجاد تم امام وقت ہو، سالار کاروان ہو۔ تو مولا سجاد کا ایک جملہ تاریخ میں ملتا ہے، مولا نے کہا پھوپھی اماں انہوں نے اپنے لاشیں تو دفنا دی ہیں، میرے بابا کا لاشا دفنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جانے میرے لیے بڑا سخت ہے جملہ کہنا، لیکن سجاد کا جملہ ہے کہ پھوپھی اماں کیا یہ میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے؟
اب مولا نے وعدہ لیا تھا امام حسین نے کہ دیکھو ہمارے لاشیں بے گورو کفن ہو گئے نا تم دفنا دینا. پھر اس کے بعد عورتوں کو بلایا. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں اگر عورتیں آ گئیں چادریں اوڑھ کر مولا کے سامنے بیٹھ گئی نا, مولا نے کہا دیکھو میں زینب کا بھائی ہوں, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, اگر تمہارے مرد ڈر جائیں نا وہ لاشیں دفن نہ کریں تو تم فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا, تھوڑی تھوڑی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا, بچے جمع ہو گئے. امام نے کہا دیکھو میں سکینہ کا باپ ہوں, میں علی اصغر کا باپ ہوں, اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا, ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ. اللہ اکبر. 13 محرم کو بنی اسد کا جب قبیلہ نکلا نا تو انہوں نے دیکھا لاش کی پہچان ہی نہیں ہو رہی. کیسے پہچان ہو؟ اس لیے کہ لاش کی پہچان تو سر سے ہوتی ہے نا, جسے کاٹ کر نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا ہے. اب سمجھ میں نہیں آتا حسین کا لاشا کون سا ہے اور اصحاب کے لاشیں کون سے ہیں. تو سردار نے بنی اسد کے ایک بڑی سی قبر تیار کی. خدا آپ کو کربلا لے کر جائے. آج بھی حسین کے پائنتی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے. ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کیا, کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کے شہید کا ہے. دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا, دیکھو یہ عابد بن شبیب شاکری کا لاشا ہے, دیکھو یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے. سننا. پھر پوچھا کسی نے آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹابوں تلے پاما. یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے جو زندہ تھا. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے. پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے؟ کہ دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل اب تک موجود ہے. یہ میرے کڑیل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے. پھر ایک لاشا رہ گیا. امام وہاں بیٹھ گئے, کہتے تھے یا ابتا, اے میرے بابا, اے میرے بابا. دیکھو جب میت کو دفن کیا جائے تو چہرے کو قبلہ رخ ہونا چاہیے نا. سجاد نے کہا ہوگا بابا آپ کی لاش پر سر موجود نہیں. سجاد نے اپنے ہونٹوں کو حسین کی کٹی بھی گردن پر رکھا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. عزیزو مقتل میں ہے انگشت شہادت سے لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلہ. ارشانہ ماتم کرنا, یہ حسین کی قبر ہے جسے 2 نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا. جزاک اللہ. یا اللہ یا اللہ. سن لو سید سجاد کے دل پر کیا کیا زخم ہے. میں آخری جملہ تابوت کا کہتا ہوں. جب سارے یہاں لاشیں دفن ہو گئے نا تو بنی اسد نے کہا مولا ہمارا وعدہ پورا ہو گیا, اب ہم جا رہے ہیں. امام نے کہا نہیں ابھی ایک لاشا باقی ہے. انہوں نے کہا مولا کون سا لاشا؟ کہا چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے. میرا چچا ابوالفضل العباس. دیکھو عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے, لہٰذا گلیم کو منگوایا گیا موٹی چادر, اور اس میں عباس کی لاش کے ٹکڑوں کو رکھا. مولا سجاد لحد میں اترے. سب سے کہا سب دور ہو جائیں گے, قریب نہ آنے پائے. راوی کہتا ہے بڑی دیر ہو گئی, میں نے سوچا کہیں غش کھا کر بے ہوش نہ ہو گئے ہوں. اب جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو عجیب منظر ہے. سجاد کا سر اپنے چچا کے سینے پر اور کہہ رہے تھے اے میرے غیرت مند چچا آپ یہاں آرام کر رہے ہیں, میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں. آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مخنہ و چادر نہ ہوئی. آج کوفے کا بازار ہے, زینب بے چادر ہے. سجاد کہہ رہے تھے خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سید سجاد دے رہا ہے. دیکھو اب سجاد دن ہے تو رونا ہے, رات ہے تو رونا ہے. سجاد پر کیا کیا نہ گزر گئی. ہاں لیکن ایک منزل ایسی تھی جب بھی کوئی مدینہ میں پوچھتا تھا. دیکھو نعمان بن منظر کہتے ہیں کہ مولا سجاد جو ہے نا ہمیشہ یہ جو دیکھو بلا تشبیہ یہ جو ابا ہے نا اس کو اپنے پیروں پہ ڈال کے بیٹھتے تھے یوں تاکہ قدم نظر نہ آئے. ایک مرتبہ کہتے ہیں میں نے دیکھا چادر کچھ ہٹی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا نعمان کہتے ہیں کہ اس میں گوشت نہیں تھا کوئی. تو میں نے پوچھا مولا یہ گوشت کہاں گیا مولا؟ کہ جب مجھے بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا تو سجاد کے پیروں کو اونٹ سے باندھ دیا.
سجاد کا گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں رہ گئی، لیکن ایک منزل وہ آئی، سجاد کہتا تھا اشار اشار اشار۔ جانتے ہو کیوں عزیزوں؟ نہ پڑھا ہوتا تو نہ کہتا۔ مولا کہتے ہیں مجھ پر 7 طرح کے مصائب ایسے آئے شام میں جو کسی اور شہر میں نہیں تھے، میں ہر مصیبت بھول گیا۔ یہ 7 مسائل۔ مولا کہتے ہیں ایک مصیبت یہ تھی، جب شام میں پہنچے تو ہمارے سامنے ڈھول بجانے والیوں کو تالیاں پیٹنے والیوں کو بلا لیا گیا، سیٹیاں بجانے والیوں کو۔ اللہ اکبر۔ زینب کا سر کھلا تھا۔ پھر کہتے ایک منزل وہ آئی، ہمیں غلام فروشوں کے بازار میں لے گئے۔ پھر کہتے ہمیں یہودیوں کے محلے میں لے گئے، اعلان کرتے تھے یہ وہ بی بی آئے جس کے باپ نے تمہارے بڑوں کو مارا تھا، آؤ انتقام لے لو۔ پھر جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ زینب کو مارتا گیا۔ کسی کے ہاتھ میں گرم پانی تھا، کسی کے ہاتھ میں، یا اللہ۔ لہذا سجاد کہتے تھے الشام 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 الشام، کہتے کہتے سجاد دنیا سے گزر گئے۔ آخری جملہ کہتا ہوں، یہ جو شام شام کہتے تھے نا میرے مولا، اس لیے کہ ایک مصیبت اور گزری۔ سجاد کے سامنے کوئی سکینہ کو تماچا مارے، سوچو، ہائے 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 ہائے۔ بی بی سکینہ کہتی ہیں وہ کبھی گردن اٹھاتی تھی، کبھی گردن جھکاتی تھی۔ یزید نے پوچھا تو کبھی گردن اٹھاتی ہے جھکاتی کیوں ہے؟ کہا ہے یزید تیرے سپاہیوں نے ایک ہی رسی میں میرا گلا بھی باندھا ہے، میرے بھیا سجاد کا گلا بھی باندھا ہے، کبھی سجاد کا گلا دکھتا ہے، کبھی میرا گلا دکھتا ہے۔ عجب کیفیت تھی۔ اب مدینہ میں دن ہے تو رونا، رات ہے تو رونا۔ میرے مولا کو ایک زہر دیا گیا، مولا زہر کے اثر سے تڑپتے رہے، پھر جان دینے کی باری آئی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو تاریخ میں لکھا ہے یہ اہل بیت کا پہلا جنازہ تھا جو بڑے شان سے اٹھا ہے، ورنہ اس سے پہلے کوئی جنازہ نہیں اٹھا تھا۔ رسول اللہ کے جنازے میں چند لوگ تھے۔ فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں تھا، علی کا جنازہ خفیہ دفن کیا گیا، حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش تھی، اور حسین کا تو کوئی لاشا اٹھانے والا نہیں، حسین کا کوئی لاشا اٹھانے والا نہیں بچا تھا۔ جب سجاد کا لاشا تابوت میں چلا تو ہزاروں کا مجمع تھا۔ یہ بیمار کے گریے کا اثر تھا، لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ کیا، ذرا دل سے سوچو، سجاد کی روح شاد ہوئی ہوگی یا اپنے تابوت سے ہاتھوں کو جوڑ کے کربلا کا رخ کیا ہوگا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ماتم کرنا نام سید سجاد پر۔ سجاد کی قبر آج بھی ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی سجاد کی قبر پر زیارت پڑھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی گنبد ہے، نہ کوئی مزار ہے۔ سجاد کا جب تابوت چلا، سجاد نے کربلا کا رخ کر کے کہا ہوگا بابا تیرا لال تو سے شرمندہ ہے بابا، کل میرا جنازہ، تیرا جنازہ کسی نے نہیں اٹھایا، آج میرے جنازے پر اتنے۔ سجاد کا تابوت آ رہا ہے، ارے بیمار کا تابوت، باپ کے عزادار کا تابوت، عباس کا لاشا دفنانے والے کا